آیت نمبر ہے 70۔ آیت نمبر ہے 70۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی آیات میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالی کی وحدانیت اور شرک کے غلط ہونے پر جو جد و جہد کی، جو کوشش کی، اور اس کے بدلے میں ان کو جس ظلم اور زیادتی کو دیکھنا پڑا، پھر اللہ نے ان کی جیسے حفاظت کی، قرآن نے اس کو میرے اور آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ کا قانون فطرت یہ ہے، اور اس قانون میں کہیں بھی ترمیم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اللہ کے اس قانون کی خلاف ورزی دیکھی ہو، ایسا نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم میرے طریقہ اور میرے قانون کو کبھی بھی تبدیل نہیں پاؤ گے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جو مسلمان بھی اللہ کے لیے یا اللہ کے دین کے لیے قربانی دے گا، اللہ کے دین کے لیے ظلم اور زیادتی کو برداشت کرے گا، اللہ کے دین کے لیے وہ اپنی جان، اپنی صلاحیت، اپنا وطن، اپنی اولاد اللہ کے لیے قربان کرے گا، اللہ جل جلالہ اس کو اسی دنیا میں اس کے پھل اور ثمرات ضرور عطا فرمائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آخرت میں اللہ تعالیٰ دے، آخرت میں تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہت کچھ نوازتے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنے تنہا پوری حکومت، پورے خاندان، پورے معاشرہ کے سامنے کھڑا ہونا آسان نہیں ہے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کا فیصلہ کیا اور آگ میں پھینکا، اور اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا آگ میں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی۔ اس زمانے میں اپنے قبیلہ سے ہجرت کرنا آسان نہیں تھا، وہ قتل کر دیتے تھے اس پر۔ جو قبیلے کا بندہ قبیلہ سے الگ ہوگا، بھائی اس کو وہ کیا کر دیتے تھے؟ اکثر قبائل کا یہ مزاج تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے نکلے، ساتھ صرف ان کی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی برکتیں شروع ہو گئی۔ اس سے پیچھے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک قربانی لی مزید،
وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ کوشش ابراہیم علیہ السلام نے پوری کی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے آگے کیا کر دی؟ آسانی۔ اب ذرا یہ نتائج دیکھیے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ فرمائے ارادو بہ کیدا، کافروں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیدن، بہت مکر کرنے کی کوشش کی، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، ان کو آگ میں جلانے کی کوشش کی۔ فجعلناہم الاخسرین، ہم نے ان کی ساری تدبیروں کو ناکام بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی، توبہ نعوذ باللہ آپ کو شہید کرنے کی بار بار کوشش ہوئی، اور سب سے بڑی کوشش وہ تھی جو ہجرت کی رات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بھائی ساری کوششوں کو کیا کیا؟ ناکام کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے ابراہیم کو نجات دی، وَلُوطًا، اور ان کے بھتیجے لوط کو بھی نجات دی۔ کدھر؟ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اس زمین کی طرف جس زمین میں ہم نے برکت رکھی ہے دنیا والوں کے لیے۔ مراد اس سے بیت المقدس ہے، فلسطین ہے۔ اس زمانے میں شام کا لفظ بھی بول دیا جاتا تھا اس پر۔ قرآن کریم جہاں بھی بیت المقدس کا ذکر کرتا ہے ساتھ یہ کہتا ہے إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا۔ سفر معراج میں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إِلَى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا إنه هو السمیع البصیر۔ اس زمین میں کیا برکتیں؟ دینی برکتیں بھی ہیں، روحانی برکتیں بھی ہیں، اور ظاہری برکتیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبیوں کو بیت المقدس اس خطے میں بھیجا۔ میں نے پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت کا سفر نامے میں پڑھا تھا کہ بیت المقدس کے ساتھ ایک پہاڑی ہے، وہ کوئی زیادہ بڑی پہاڑی نہیں، اس کے اوپر پورا شہر آباد ہے۔ اس پہاڑی کے اوپر 400 انبیاء ہوئے۔ بھائی کتنے؟ 400 انبیاء، سب سے زیادہ نبی یہاں ہوئے۔ چاروں آسمانی کتابوں کی تلاوت بیت المقدس میں کی گئی ہے۔ تورات ایک عرصہ تک یہاں پڑھی جاتی رہی ہے، داؤد علیہ السلام یہی ہوئے ہیں، زبور پڑھی جاتی رہی ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی پیدا ہوئے ہیں، ان کی والدہ حضرت مریم کی پیدائش یہی ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش یہی ہوئی ہے، انجیل بھی یہاں پڑھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب کی بھی یہاں تلاوت کی گئی ہے۔ جب بیت المقدس کو فتح کیا، ایک عرصہ تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج یہیں سے شروع ہوا، بیت اللہ سے بیت المقدس گئے، وہاں سے پھر آسمان، اور جب اترے تو بھائی سیدھا بیت اللہ بھی آ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کدھر اتارا؟ بیت المقدس ہی واپس تشریف لائے۔ سارے نبیوں کا جو اللہ تعالیٰ نے اجتماع کیا، سارے نبیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے لیے جمع کیا، بھائی وہ بھی کہاں کیا؟ بیت المقدس میں کیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس، مسجد حرام، مسجد نبوی کی زیارت کے لیے مستقل سفر کا حکم دیا، اور ظاہری طور پر بھی وہاں بڑی برکتیں۔ اور آج کے زمانے کی برکت دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا مسلمان، اسلام تو نہیں کہنا چاہیے، پوری دنیا کے مسلمان زیر ہے اسرائیل کے سامنے، نوکر اور غلام ہے اسرائیل کے، کیا عرب اور کیا عجم۔ لیکن اس فلسطین کے ایک چھوٹے سے شہر غزہ کی ایک عام سی تنظیم اکیلی جو ہے پوری دنیا کفر کے سامنے کھڑی ہے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ صرف حماس اور وہاں کے چند جہاد کے دیوانے کھڑے، 57-58 ملک ان کی مجال نہیں۔ پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ جو اسرائیل کے خلاف احتجاج کرتا ہے ان کو کیا کرتے ہیں؟ ہمارے جو سینیٹر مشتاق صاحب تھے، ان کو، ان کی اہلیہ کو، ان کی کس وجہ سے گرفتار کیا؟
وہ کوئی دہشت گردی کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، ان کو شرم دلا رہے تھے کہ بے شرمو تمہارا فریضہ یہ ہے۔ بہرحال قرآن نے فرمایا الی الارض، وہ ایسی زمین کی طرف ہم نے نجات دی، التی بارکنا فیہا للعالمین، جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، پہلی نعمت یہ دی، حضرت ابراہیم نے قربانی دی پہلی۔ دوسری نعمت وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے پھر ابراہیم کو اسحاق عطا کیے۔ نمبر 2 وَيَعْقُوب، اور ہم نے بیٹے کے بعد پوتا بھی ان کو عطا کیا۔ نافلہ، یہ مزید نفع تھا ہماری طرف سے، انہوں نے ہمارے نام پر قربانی دی، ہم نے پھر بیٹا بھی دے دیا، اولاد بھی دے دی، حالانکہ اب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی۔ بڑھاپے میں ہم نے اولاد بھی دے دی، اور جب اسحاق بیٹا دیا تو 2 بشارتیں دی، ہم آپ کے بیٹے کو نبی بنا رہے۔ بھائی یہ چھوٹی بشارت ہے، ہر بندہ اپنی اولاد کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ فکر مند ہوتا ہے، پتہ نہیں اس نے آگے جا کے کیا کرنا ہے۔ فرمایا ہم آپ کو بیٹا دے رہے ہیں اسحاق، یہ بیٹا آگے کیا بنے گا؟ نبی۔ اور ایک اور بشارت دے رہے ہیں کہ آپ کی زندگی ہی میں پوتا بھی ہو جائے گا، اور وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی نبی بنے گا۔ وَكُلًّا، یہ جو بات میں نے ابھی کی ہے وہ اس میں رہی ہے، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہم ان سب کو کیا بنائیں گے؟ نیک بنائیں گے، نیک بنائیں گے، اس لیے کہ آپ نے نیکی کو بلند کرنے کے لیے قربانی دی، جان کی، خاندان کی، وطن کی، اولاد کی، اپنے مال کی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم آپ کی اولاد کو مقتدی بنائیں گے، رہنما بنائیں گے، یہدون بامرنا، جو ہدایت رہنمائی کریں گے ہمارے حکم سے، ہمارے دین کی طرف، یعنی ہم نبی بنائیں گے۔ قرآن کی اس طرح کی آیات سے سمجھا گیا ہے کہ پھر بعد میں اکثر انبیاء بھائی کس کی اولاد سے ہوئے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود کس کی اولاد ہے؟ تو خود حضور نے فرمایا میں اپنے دادے کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا، دعائیں مانگی اور فرمایا کہ میں اپنے دادے کی دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ۔ یہاں بھی فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اگلی بات وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے وحی بھیجی ان سب کی طرف فعل الخیرات، خیر کے کاموں کی۔ نمبر 2 اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کی، وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کی۔ اس لیے ملت ابراہیمی میں نماز ہے، کوئی نبی ایسا نہیں جس کی شریعت میں نماز نہ ہو۔ زکوٰۃ بھی تمام نبیوں کی شریعت میں ہے، تفصیلات میں فرق رہا ہے۔ تفصیلات میں بھائی کیا رہا ہے؟ جیسے احادیث میں آتا ہے بعض نبی ایسے ہیں اللہ نے ان کو بس تہجد کی نماز کے وقت 2 رکعتیں پڑھنی ہے، باقی کوئی نماز نہیں تھی۔ کسی نبی پر کسی وقت کی نماز ہے، کسی دوسرے نبی پر دوسرے وقت کی نماز ہے۔ ہاں، تمام نبیوں کو اور ان کی امتوں کو جو نماز دی گئی ان سب کو ایک گلدستہ میں سجا کر وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دی گئی۔ 5 نمازیں خاص انداز میں، اور اس کے آگے پیچھے سنتیں اور نوافل ہیں۔ اس لیے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ 5 نمازیں جس نے پوری سنت اور نوافل کے ساتھ پڑھ لی ہے اس نے پہلی تمام امتوں اور تمام نبیوں کی نماز کو کیا کر لیا۔ یہ خلاصہ اللہ کی شان ہے، اللہ کا میرے اور آپ پر فضل ہے بھائی۔ اسی لیے پہلی ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ، ان کا عطر نکال دیا گیا کس میں؟ قرآن کریم۔ اب ہم قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو ہم بھائی اس میں تورات آ گئی کہ نہیں؟ اس میں انجیل آ گئی، اس میں زبور آ گئی۔
ہم جب قرآن کریم پر عمل کر رہے ہیں تو ہم حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی شریعت میں کیا کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ یہ بھی پہلے نبیوں کی شریعتوں میں تھی، ہاں نصاب میں فرق تھا، تفصیلات میں فرق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں ایسی رکھی، اقامت صلاح، ایتاء زکوٰۃ، یہ تمام شریعتوں میں موجود رہی ہے۔ یہاں بھی حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کے ذکر میں بھی آ گیا اقامت صلاح، ہم نے وہی بھیجی ان کی طرف نماز کو قائم کرنے کی، و ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کر، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ سب کے سب ہماری ہی بندگی کرنے والے تھے، یہ سارے نبی۔ وَلُوطٌ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے پھر لوط کو بھی حکمت اور علم عطا کیا، یعنی نبوت عطا کی۔ بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ساتھ ہجرت کی، اللہ جل جلالہ نے پھر یہ عزت بخشی ان کو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے صحابی تھے، بعد میں بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دے دی؟ نبوت۔ پہلے نبیوں میں اکثر ایسا ہوا ہے کہ ایک شخصیت جو ہے وہ پہلے کسی نبی کے صحابہ میں شامل ہے، بعد میں اللہ نے ان کو کیا دے دی؟ نبوت دے دی۔ جیسے حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں سے ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دے دی؟ نبوت دے دی۔ اکثر ایسا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر مثلا حضرت عمر کے بارے میں فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ آپ میرے لیے اس طرح ہو جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون، لیکن میرے بعد نبوت نہیں ہے، میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ تو لوط علیہ السلام بھتیجے تھے، انہوں نے بھی قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے بھائی ان کو بھی پھر کیا دے دی؟ نبوت دے دی۔ اس کا تذکرہ قرآن کہہ رہا ہے وَلُوطًا، ہم نے لوط کو بھی آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، حکمت اور علم یعنی نبوت عطا کی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ، اور بعد میں جا کے ہم نے پھر لوط کو نجات دی اس بستی سے، الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، جس بستی کے لوگ بہت ہی گندی حرکت کرنے والے، بہت ہی ناپاک تھے، بہت ہی بے شرم تھے، ہم نے پھر ان کو تباہ و برباد کیا۔ پیچھے بھی تذکرہ آیا اور آگے بھی جگہ جگہ تذکرہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان ساری بستیوں کو تباہ کر دیا، چونکہ یہ بے حیا لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ بے حیائی کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ قرآن نے فرمایا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، یہ جو قوم لوط کی بستیاں تھیں یہ سب کے سب نافرمانی کرنے والے تھے، سب کے سب نافرمانی کرنے والے تھے۔ اور اللہ قرآن میں پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ زمین پر اس گناہ کی بنیاد ہی ان خبیثوں نے رکھی، زمین پر اس بے حیائی کی بنیاد بھائی کس قوم نے رکھی؟ قوم لوط نے رکھی۔ اس سے پہلے دنیا میں یہ گناہ نہیں ہوا تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی گناہ تھے ان کے، شرک بھی تھے اور بہت سی حرکتیں کرتے تھے۔ بنیادی جو ان کا مرض تھا وہ بے حیائی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو بھائی بے حیائی پسند ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حیا والے ہیں اور اللہ تعالیٰ حیا کو پسند کرتے ہیں، کسی معاملے میں بھی بے حیائی کو پسند نہیں کرتے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں تمام ایسی باتیں سکھائی ہیں جو حیا کا لبادہ لیے ہوئے ہیں۔ مثلا بھائی نماز میں سطر کو چھپانا لازم ہے یا نہیں؟ عورت کے لیے پردہ لازم ہے، عورت کے لیے پردہ لازم ہے۔ ہر اس کام پر پابندی لگا دی جو انسان کو بے حیا بنائے۔ اسلام میں شراب پر پابندی ہے اس لیے کہ شراب جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ بے حیا بناتی، عقل کو خراب کرتی ہے، انسان کو بے شرم بناتی۔ شراب پینے کے بعد اس کی زبان سے فضولیات نکلتی ہیں، گالیاں بکے گا یہ۔ اسلام نے اس کو کیا کر دیا؟ روک دیا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پہلے نبیوں کی جو خیر کی باتیں، اچھے کلمات ہم تک پہنچے ہیں، ان میں سے ایک کلمہ یہ پہنچا ہے کہ اذا فاتک الحیا، جب لوگوں میں سے حیا ختم ہو جائے تو وہ جانوروں کی طرح ہے، وہ جو چاہیں کرتے پھرے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بڑی تعریف فرمائی، کس لیے کہ عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ حیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے حیا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کتنی حیا کا معاملہ کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ، اور حضرت عائشہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیا والا کسی کو نہیں دیکھا۔ بلکہ حدیث کے الفاظ اس طرح، حضرت عائشہ فرماتی ہے کسی کنواری لڑکی میں بھی اتنی حیا نہیں جتنی حیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ کوئی نامناسب بات ہوتی تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پہچان لیا جاتا کہ اللہ کے نبی کو اس کی وجہ سے بہت ناگواری ہو رہی ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے فرمایا انہم کانوا قوم سوء فاسقین، یہ جو سب کے سب تھے یعنی قوم لوط، یہ نافرمانی کرنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، لیکن ہم نے حضرت ابراہیم کو اور ان کی ساری اولاد کو اپنی رحمت میں شامل اور داخل ہے۔ بھائی یہاں ایک بات سمجھیے، ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو اللہ نے نبوت دی، نیکی دی، نیکی کا امام بنایا۔ قرآن فرما رہا ہم نے ان سب کو کس میں شامل کر لیا؟ اپنی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کسی آدمی کی اولاد نیکی میں آ جائے، تقوی میں آ جائے، تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی، بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ سب سے بڑی رحمت ہے۔ اس لیے کہ اولاد کی آگے چلنے والی نسل کی ساری نیکیاں، آخرت میں نیکیاں اس کو ملے گی، دنیا میں نیک نامی ملے گی۔ بھائی دنیا میں کیا ملے گی؟ نیک نامی ملے گی۔ اللہ جل جلالہ کی یہ اسی لیے جو وہ قرآن کی آیت ہے نا، ایمان والوں کی جو خوبیاں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ ایمان والے ہمیشہ دعا مانگتے رہتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ایسا بنا جو تقوی میں بہت اونچا مقام رکھتی ہو۔ آج تو بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے نا کہ بیٹا کمانے لگ جائے بس، اور ہم بھی اس سے زیادہ نہیں چاہتے، کمانے لگ جائے بس، اگر نماز پڑھنے لگ جائے، اگرچہ نماز کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، لیکن اگر وہ بڑا کاروباری ہے، نماز پڑھتا ہے، ہم سمجھتے ہیں بس یہ حضرت حسن بصری کے قریب قریب پہنچ گئے، مزید کسی تقوی کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ معاف فرمائے، آج صورتحال یہ ہے کہ پتہ نہیں مجھے یہ بات کہنی چاہیے کہ نہیں، بہت بڑا مسلمانوں کا طبقہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو حافظ دین کی تعلیم نہیں دلوائے۔ وہ پتہ روٹی کہاں سے کھائیں گے، کمائیں گے کہاں سے، ان کا گزارا کیسے چلے گا، ان کا گزارا کیسے چلے گا۔ لیکن قرآن میرے اور آپ کے سامنے یہ حقیقت کھول رہا ہے۔ میں نے، ہمارے ایک ساتھی تھے میرے ساتھ پڑھے ہیں، وہ ان کے والد بیمار تھے، بعد میں بیچارے وہ فوت ہو گئے۔ میں ان کی خیر خیریت پوچھنے گیا، اللہ نے ان کے بہت سے بیٹے اور سارے ماشاءاللہ برسر روزگار تھے، ان کے ایک بیٹے عالم ہیں۔ تو اس وقت مجھے ہسپتال میں کہا کہ بیٹا میرے بچے تو اللہ نے مجھے اولاد بہت دی، لیکن اب میں مرض موت پر ہوں، میں اپنے موت کے بستر پر لیٹا ہوا ہوں، بچے میرے سارے ہی اچھے ہیں، لیکن جو میرا بیٹا حافظ ہے، عالم ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، مجھے آخری وقت میں اس بیٹے کی طرف سے دل کو بہت سکون اور اطمینان ہے، دل کو بہت سکون اور اطمینان ہے۔ دنیا سے جاتے ہوئے اب میرا وجدان، میرا دل و دماغ، میرا ایمان یہ کہہ رہا ہے
کہ میں نے اس بچے کو جس کام پر لگایا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، اور مجھے یہ توقع ہے کہ آگے جا کے یہی میرا بیٹا جو ہے، اس کی جو دین کی خدمت ہے وہ میری مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ اس نے فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے لوط کو بھی اور باقیوں کو بھی کیا کر لیا، اپنی رحمت میں شامل کر لیا۔ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، جو لوط تھے وہ بھی نیک لوگوں میں سے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔